بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بلا واسطہ قانون سازی کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اینڈ دس از دا امپورٹنٹ اینڈ یونیک چیپٹر ان سوئس سسٹم۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ سوئس سسٹم میں براہ راست جمہوریت ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ براہ راست جمہوریت کی شکل ہمیں یہی براہ راست قانون سازی کے حوالے سے ہی نظر آتی ہے۔ تو ووٹرز جو ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر، ان کا بنیادی کام تو مختلف حکومت کے عہدے داران کو منتخب کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک قانون سازی میں بھی ووٹرز کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں یہ خاصیت خاصی نمایاں ہے۔ یہاں پر مرکزی اور وفاقی جو اکائیاں ہیں، ان کے قانون ساز اداروں کے اختیارات میں جو لا میکنگ کے اختیارات ہیں، اس میں ان اداروں کے ساتھ ساتھ عوام بھی ایکولی شیئر کرتے ہیں۔ تو اپنے اس حق کا استعمال جو ہے یہ ووٹرز وہ استصواب رائے کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، حق ہدایت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو کچھ جو سوئٹزرلینڈ کی جو چھوٹی اکائیاں ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہو کر نہ صرف قانون سازی کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے انتظامی امور اور انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تقرری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ٹیکسز سے متعلقہ پالیسیز کو اوکے کرتے ہیں، اس کی توثیق بھی کرتے ہیں۔ تو براہ راست قانون سازی میں جو دو مختلف طریقے ہیں، اس میں ایک ہے استصواب رائے اور دوسرا حق ہدایت، ریفرینڈم اور انیشیٹو۔ ریفرینڈم یا استصواب رائے یہ ووٹرز کے ہاتھ میں ایک ایسا اختیار ہے جس کے ذریعے سے وہ قانون ساز ادارے کے پاس کیے ہوئے مسودہ قانون کی تنسیخ کر سکتے ہیں یا اس کی توثیق کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پاس کر سکتے ہیں یا پھر اس کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس طریقہ کار کا جو ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ عوام کی رائے کے بغیر، عوام کی پسند کے بغیر قانون ساز ادارے کے کسی بھی قانون کو نافذ نہ کیا جا سکے۔ یعنی اگر عوام نہیں چاہتے ہیں کسی قانون کو، تو قانون ساز ادارہ بھلے اس کو پاس کر دے، لیکن اگر عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کو رائج نہ کیا جائے۔ تو ناپسندیدہ قوانین کو عوام اپنے اس حق کے ذریعے سے مسترد کر سکتے ہیں، اس کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو استصواب رائے کو ہم ایک منفی قسم کا ہتھیار کہہ سکتے ہیں ووٹرز کے ہاتھ میں، جس کے ذریعے سے وہ بنتے ہوئے قانون کو بننے سے روک سکتے ہیں اگر وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، اگر وہ ان کے مفادات کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ تو استصواب رائے کے حوالے سے سوئس سسٹم کے اندر دو پیٹرن ہیں۔ لازمی استصواب رائے کا طریقہ ہے، اختیاری استصواب رائے کا طریقہ ہے۔ تو لازمی استصواب رائے کا اطلاق جو ہے یہ عام طور پر جو دستوری قانون ہے یا مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، دونوں پر ہوتا ہے۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ وفاقی اسمبلی پابند ہے کہ وہ ہر دستوری ترمیم پر، جو بھی دستوری ترمیم وہ پاس کرے گی، اسے رائے دہندگان کی رائے معلوم کرنے کے لیے اس پر استصواب رائے کرایا جائے گا، عوام کی رائے لی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں گویا کسی بھی آئینی ترمیم کو پاس کرنے کا آخری اختیار جو ہے وہ ووٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ رائے دہندگان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو استصواب رائے کے اس طریقہ کار کو ہم لازمی ریفرینڈم کا نام دیتے ہیں۔ تو کینٹنز کے دساتیر میں ترمیم کے لیے بھی لازمی استصواب رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی سوئٹزرلینڈ کے اندر وفاقی دستور کے ساتھ ساتھ پیرلل اکائیوں کے کینٹنز کے اپنے دساتیر بھی ہیں۔ تو کینٹنز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کینٹنز کے دستور میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے، وہ بھی کینٹن کا قانون ساز ادارہ صرف اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک کہ عوام اس کی تائید نہ کر دیں، یعنی ان پر بھی لازمی استصواب رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔
دوسرا پیٹرن جو ہے استصواب رائے کا وہ اختیاری استصواب رائے ہے۔ اختیاری استصواب رائے کا مطلب آپشنل ہے یہ۔ تو وفاقی قانون ساز ادارے کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، ظاہر ہے ڈیلی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے متعدد نوعیت کے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے دستور کے علاوہ بھی۔ تو ان قوانین پر اسی صورت میں استصواب رائے کرایا جائے گا جب 30,000 رائے دہندگان یا 8 کینٹنز جو ہیں وہ اس قسم کا مطالبہ کریں کہ اس قانون پر استصواب رائے کرایا جائے۔ اس طریقہ کار کو اختیاری استصواب رائے کہتے ہیں، یعنی وفاقی اسمبلی کے منظور کردہ جو عام قوانین ہیں ان کو اسی صورت میں استصواب رائے کے لیے پیش کیا جائے گا جب مطلوبہ تعداد میں جو رائے عامہ ہے، جو ووٹرز ہیں، وہ اس کی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو اگر ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ عوام کی یا ووٹرز کی توثیق کے بغیر ہی نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ اختیاری استصواب رائے کا طریقہ جو ہے یہ اس کا اطلاق مختلف قوانین کی منظوری پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاہدات جو لمبی مدت کے لیے کسی دوسرے ملک سے کیے گئے ہوتے ہیں ان کی منظوری کے سلسلے میں بھی اختیاری استصواب رائے کے طریقہ کار پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے استصواب رائے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مطالبہ کم از کم 50,000 ووٹرز نے کیا ہو یا 8 کینٹنز کی طرف سے کیا گیا ہو۔ تو سوئٹزرلینڈ کے بعض کینٹنز میں قانون ساز ادارے کے بنائے ہوئے جو عام قوانین ہیں اور قراردادوں کی منظوری کے سلسلے میں جو لازمی ریفرینڈم پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن بعض کینٹنز میں لازمی ریفرینڈم صرف اسی صورت میں کروایا جاتا ہے جب ووٹرز کی متعینہ تعداد اس کا مطالبہ کرے۔ تو اس سلسلے میں جو مطلوبہ تعداد ہے ووٹرز کی، اس کا کوئی ایک فگر سب کینٹنز میں رائز نہیں ہے، اس میں ویریشن ہے، یعنی مختلف کینٹنز میں مطلوبہ تعداد مختلف ہے۔ تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ استصواب رائے جو ہے یہ ایک طرح سے منفی اختیار ہے، یعنی یہ ووٹرز کے ہاتھ میں ایک منفی اختیار ہے جس کے ذریعے سے وہ عوام کی رائے کے خلاف بننے والے قانون کو منسوخ کر سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، ناپسندیدہ قوانین کو ختم کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں براہ راست قانون سازی کا جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے حق ہدایت، انیشیٹو۔ تو حق ہدایت یہ شہریوں کے ہاتھ میں ایک ایسا اختیار ہے جس کے تحت وہ کسی بھی دستوری ترمیم یا عام قانون سازی کے لیے قانون بنانے کی ابتدا کر سکتے ہیں، یعنی کسی ایسے ایشو پر جس پر قانون ساز ادارہ قانون نہیں بنا رہا اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو پر قانون بننا چاہیے، تو وہ قانون سازی کی ابتدا کر سکتے ہیں حق ہدایت کے ذریعے سے۔ تو ایسے ممالک جہاں پر ووٹرز کو، رائے دہندگان کو یہ حق دیا گیا ہے، وہاں پر ظاہر ہے اس قسم کی مسودے کی تجویز پیش کرنے کے لیے پھر افراد کی تعداد کا تعین بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو حق ہدایت جو ہے یہ ایک مثبت اختیار ہے عوام کے ہاتھ میں، یعنی حق ہدایت کے ذریعے سے ووٹرز جو ہیں وہ قانون ساز ادارے کو متوجہ کر سکتے ہیں اس امر کی طرف، اس مسودہ قانون کی طرف جس پر وہ قانون سازی چاہتے ہیں کہ وہ مسودہ قانون منظور کرے یا اس پر عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے استصواب رائے کرائے۔ تو حق ہدایت دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ حق ہدایت کی دو شکلیں ہیں، ایک منضبط شکل ہے اور ایک غیر منضبط شکل ہے، فارمولیٹڈ اور ان فارمولیٹڈ۔
تو منضبط شکل حق ہدایت جو ہے، اس میں حق ہدایت کے اس طریقہ کار کے مطابق ووٹرز کی متعینہ تعداد جو ہے وہ مسودہ قانون کو مکمل طور پر خود تیار کروا کر مجلس قانون ساز کے حوالے کرتی ہے۔ مسودہ قانون کو مکمل طور پر خود تیار کرواتی ہے رائے دہندگان کی تعداد، اور پھر مجلس قانون ساز کے حوالے کرتی ہے۔ تو قانون ساز مجلس جو ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ وفاقی اسمبلی جو ہے، وہ ایسی صورت میں اس مسودے کو ریفرینڈم کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ یہ تھی منضبط شکل، یعنی ایک مسودہ باقاعدہ شکوار ترتیب دے کر قانون ساز ادارے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر منضبط شکل میں، انفارمولیٹڈ شکل میں، حق ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ رائے دہندگان کی مطلوبہ تعداد کسی قانون کے سلسلے میں اپنے مطالبے کو صرف تجویز کی شکل میں، ایک سجیشن کی صورت میں قانون ساز ادارے کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ تو مقننہ پھر اس تجویز کی روشنی میں، اس تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ شکوار مسودہ تیار کرتی ہے اور اس پر پھر ریفرینڈم کے ذریعے سے عوام کی رائے معلوم کرتی ہے۔ تو حق ہدایت کا ہم طریقہ کار تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حق ہدایت کے طریقہ کار میں سوئٹزرلینڈ کے اندر ووٹرز کی ایک مطلوبہ تعداد مقرر کر دی جاتی ہے، جو وفاقی آئین یا کسی بھی کینٹن کے آئین میں ترمیم کے سلسلے میں حق ہدایت حاصل ہے ووٹرز کو۔ ووٹرز دستوری ترمیم کے سلسلے میں منضبط اور غیر منضبط دونوں طریقوں سے تحریک کر سکتے ہیں، مسودے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو آئین کے اکارڈنگلی تو 50,000 ووٹرز جو ہیں منضبط یا غیر منضبط حق ہدایت کے ذریعے سے وفاقی آئین میں ترمیم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آئین میں ترمیم کے مطالبے کی تجویز پیش کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 50,000 ووٹر کی سائن سے ایک تجویز جو ہے وہ قانون ساز ادارے کے پاس آئے گی۔ اور منضبط شکل میں عوام کی طرف سے جو پیش کیے ہوئے مسودہ قانون کو اگر فرض کریں وفاقی اسمبلی منظور کر لیتی ہے، اس کو پاس کر دیتی ہے، یعنی مرکزی قانون ساز ادارہ پاس کر دیتا ہے، تو پھر عوام اور کینٹنز کی منظوری کے لیے اس کو پھر ریفرینڈم کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، اور ریفرینڈم میں عوام اگر اس کی تائید کر دیتے ہیں تو پھر وہ مسودہ قانون جو ہے وہ آئینی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اسمبلی اس ترمیم کو منظور نہیں کرنا چاہتی تو وہ رائے دہندگان کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ وہ اسے مسترد کر دیں، اور بعض اوقات ایسی صورت میں اسمبلی جو ہے وہ اس میں چینج کے ساتھ تجویز پیش کرتی ہے، یعنی اپنی متبادل تجویز بھی اس میں ایڈ کر دیتی ہے۔ تو آئینی ترمیم کے لیے غیر منضبط شکل میں پیش کی گئی عوامی جو تجویز ہے، جو عوام کی سجیشن ہے، اس سے اگر اسمبلی متفق نہیں ہے تو پھر اس کی روشنی میں وہ ترمیم کا مسودہ تیار کر کے رائے دہندگان اور کینٹنز کی منظوری حاصل کرتی ہے۔ اگر فرض کریں اسمبلی اس قسم کی عوام کی طرف سے پیش کی گئی تجویز جو حق ہدایت کے تحت پیش کی گئی ہو اسے متفق نہ ہو، تو وہ عوامی تجویز کو اسی حالت میں انفارمولیٹڈ شکل میں، غیر منضبط شکل میں عوام اور کینٹنز کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اگر عوام اور کینٹنز کی مطلوبہ تعداد پاس کر دے اسے، تو پھر اسمبلی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس تجویز کی روشنی میں مسودہ تیار کرے، شکوار اس کو ترتیب دے، اور پھر عوام اور کینٹنز کی توثیق کے لیے پیش کرے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے آئین میں مکمل ترمیم کے لیے بھی رائے دہندگان جو ہیں وہ حق ہدایت یا انیشیٹو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں 50,000 شہری اس قسم کا مطالبہ کر دیں تو وفاقی اسمبلی کا انتخاب پھر نئے سرے سے عمل میں آتا ہے۔
نیا الیکشن ہوتا ہے وفاقی اسمبلی کا، اور نئی اسمبلی جو ہے وہ دستوری ترمیم کا مسودہ تیار کرتی ہے پھر، اور عوام اور کینڈیڈیٹس کی رائے معلوم کرتی ہے۔ تو منظور ہو جانے پر پھر آئین میں مکمل ترمیم کر دی جاتی ہے۔ کینٹنز میں ہم دیکھیں گے انیشیٹو کے طریقہ کار کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے تحت عوام کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ میں وفاقی نظام ہے۔ وفاقی نظام میں حق ہدایت فارمولیٹڈ اور ان فارمولیٹڈ، منضبط اور غیر منضبط دونوں کا استعمال صرف آئینی ترمیم، جزوی ترمیم ہو یا مکمل ترمیم، اس صورت میں کیا جاتا ہے۔ تو عام قانون سازی پر حق ہدایت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، جبکہ کینٹنز میں رائے دہندگان جو ہیں وہ اس حق کا استعمال آئینی ترمیم یا عام قانون سازی دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ یعنی کینٹن کے آئین میں ترمیم کرنے کا معاملہ ہے یا عام قانون سازی ہے، دونوں صورتوں میں انیشیٹو لے سکتے ہیں عوام۔ رائے دہندگان کی مطلوبہ تعداد جو ہے وہ کسی بھی کینٹن کے آئین میں جزوی یا مکمل ترمیم کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں بھی وہ منضبط اور غیر منضبط دونوں میتھڈز کو استعمال کر کے تجاویز ترتیب دے سکتے ہیں۔ عام قانون سازی کے لیے کینٹنز کے جو ووٹرز ہیں ان کی مقررہ تعداد منضبط اور غیر منضبط دونوں صورتوں میں تجاویز پیش کر سکتی ہے۔ اگر تجاویز فارمولیٹڈ ہوں اور متعلقہ جو قانون ساز ادارہ ہے اس کو بھی اس سے اتفاق ہے، وہ ایگری کرتا ہے، پاس کر دیتا ہے، تو وہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کراتی ہیں۔ یعنی ریفرینڈم میں اس کو پیش کر دیا جاتا ہے ووٹرز کے سامنے، اور ووٹرز جب اسے منظور کر دیتے ہیں تو پھر اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسمبلی کو اس قسم کے مسودہ قانون میں کوئی تجاویز سے اتفاق نہ ہو تو پھر وہ بالعموم اپنی جو تجاویز ہے، متبادل تجاویز، وہ بھی عوام کے سامنے پیش کرتی ہے، اور عوام کو پہلی قسم کی تجاویز جو ہیں وہ مسترد کرنے کا مشورہ دیتی ہے، جو عوام کی طرف سے انیشیٹ کی گئی ہوتی ہیں۔ تو عام قانون میں ترمیم یا کسی نئے قانون کے اجراء کے سلسلے میں عوام غیر منضبط شکل میں بھی تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت عام قانون جو ہے یہ روزمرہ حکومتی امور کو چلانے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے اور پاس کیا جاتا ہے۔ آئینی قانون جو ہے وہ باقاعدہ ایک مرتب شدہ دستوری قانون ہوتا ہے۔ تو عام قانون میں ترمیم یا کسی نئے قانون کے اجراء کے سلسلے میں عوام غیر منضبط شکل میں، ان فارمولیٹڈ شکل میں بھی تجاویز پیش کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں پھر صرف عمومی اصولوں کا تعین کیا گیا ہوتا ہے، اصول مقاصد بیان کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ اگر قانون ساز ادارہ اس قسم کی تجویز کو اوکے کر دیتا ہے، متفق ہوتا ہے، تو پھر اس کی روشنی میں باقاعدہ شکوار مسودہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کو استصواب رائے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر قانون ساز ادارے کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدگی کی صورت میں پھر مقننہ جو ہے وہ متعلقہ تجاویز کو اسی ان فارمولیٹڈ غیر منضبط شکل میں ہی عوام کے سامنے رکھ دیتی ہے، مشتہر کر دیتی ہے، اور عوام اگر اس کو منظور کر لیتے ہیں تو پھر قانون ساز ادارے کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے کہ وہ پیش کی گئی عوام کی تجاویز کو باقاعدہ قانون کا مسودہ اس کے اکارڈنگلی تیار کرے اور پھر اس پر عوام کی تائید حاصل کرے استصواب رائے کے ذریعے سے۔ تو بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ قانون ساز ادارے صرف فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ عوام جو ہیں ان کا کی مطلوبہ تعداد میں جو رائے انہوں نے اختیار کی ہو وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، وہ حتمی شمار کیا جاتا ہے۔ بلا واسطہ قانون سازی کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس طریقہ کار سے
جو عمومی اقتدار اعلیٰ یا عوامی اقتدار اعلیٰ ہے، اس کنسیپٹ کی بہترین ترجمانی ہو گئی ہے۔ عوام بالکل نہ صرف قوانین بنوانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر ریفرینڈم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی گارنٹی مل جاتی ہے کہ اگر کوئی قانون عوام کے مفاد کے خلاف یا عوام کی پسند کے خلاف بنتا ہے تو وہ اسے ریجیکٹ کر کے منسوخ کرا سکتے ہیں، وہ اس کو قانون کی صورت میں رائج نہیں ہونے دیں گے۔ تو جن قوانین کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی، عوام کی تائید حاصل ہوگی، ظاہر ہے ان قوانین کی اطاعت پھر عوام کے لیے کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو حق ہدایت کے ذریعے سے عوام ایسے قوانین بنوا سکیں گے جن کو بنانے میں قانون ساز ادارہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو۔ تو حق ہدایت کا مطالبہ خاص طور پر اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب عوام کو یہ لگے کہ ان کی خواہشات کو قانون سازی میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا ان کی خواہشات کے مطابق جو قوانین وہ چاہتے ہیں وہ نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو یوں عوام کی رائے کے عمل دخل کو سسٹم کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ استصواب رائے کے ذریعے سے قانون ساز ادارے کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں عوام۔ تو سوئٹزرلینڈ کی طرح سے جن ممالک کے اندر مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو انتظامیہ رد نہیں کر سکتی ہے، نہ عدالت میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر پھر مقننہ پر کنٹرول کرنے کے لیے ووٹرز کو ریفرینڈم کا حق دیا گیا ہے، استصواب رائے کا حق دیا جاتا ہے، اور یہ ضرور ملنا چاہیے۔ براہ راست قانون سازی کے ذریعے سے عوام کے سیاسی مسائل میں انٹرسٹ بھی ان کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ عام انتخابات میں افراد کے انتخاب کی بجائے وہ ووٹ کے ذریعے سے اصولوں پر اور مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک وسعت نظر پیدا ہوتی ہے، بیدار مغزی پیدا ہوتی ہے، سیاسی امور میں انٹرسٹ ان کا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حق ہدایت کے ذریعے سے وہ اہم قومی مسائل پر اپنی سجیشنز دیتے ہیں، اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں۔ تو ان اختیارات کے استعمال سے لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، اور عوامی مسائل پر پھر وہ علاقائی یا گروہی تعصبات سے نکل کر قومی سوچ کے تحت اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کی واضح جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کا پریکٹیکلی سیاسی نظام کے اندر کردار ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے عوام نے بہت موقعوں پر قومی مسائل پر براہ راست اپنی رائے کا اظہار کر کے تو اپنی اہلیت کا ثبوت دیا ہے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے بہت لٹریٹ قوم ہے سوئٹزرلینڈ کی قوم۔ تو استصواب رائے کے ذریعے سے گاہے بگاہے عوام کے رجحانات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ محض عام انتخابات کے موقع پر نمائندوں کو منتخب کرنا اور پھر اس کے بعد نیکسٹ الیکشن تک انتظار کرنا، تو یہ پھر اس طریقے سے جو بیچ کا ایرا ہوتا ہے، بیچ کی جو ٹینیور ہوتی ہے، اس میں عام سسٹمز کے اندر عوام کی رائے کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ سیاسی معاملات پر، پالیسی میکنگ پر، ڈیسیژن میکنگ پر کوئی خاص اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ووٹر کے کسی ایک نمائندے کے حق میں ووٹ ڈال دینے کو تمام قومی مسائل پر اس کی رائے کے مترادف سمجھ لیا جانا، یہ بہت غلط ہے۔ تو ریفرینڈم کے ذریعے سے، استصواب رائے کے ذریعے سے عوام قانون سازی سے متعلق پھر بلا واسطہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریفرینڈم جو ہے یہ
قانون ساز ادارے کے لیے مقننہ کے لیے عوام کی خواہشات کو جاننے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ دو ایوانی نظام کے اندر کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایوان نے کسی مسودے کو پاس کر دیا ہے اور دوسرا ایوان اس کو پاس نہیں کر رہا ہے، اختلاف رائے سامنے آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ریفرینڈم کے ذریعے سے اس جمود کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو مقامی انتظامی اکائیوں میں ریفرینڈم کے ذریعے سے جو عام قوانین ہیں ان کو جو مقامی سطح کی ضرورت ہے اس کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو براہ راست قانون سازی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قوانین جو ہیں وہ پارٹی بازی کے تحت یا گروہی مفادات یا طبقاتی مفادات کے تحت نہیں بنتے ہیں، بلکہ قومی مفادات کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ تو قانون ساز ادارے میں عموماً عام سسٹمز کے اندر ہم دیکھتے ہیں پارٹی بازی بہت حاوی ہوتی ہے۔ اکثریتی پارٹی کی پسند کے تمام قوانین، چونکہ ان کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، بآسانی پاس کر سکتے ہیں، تو انہی کی پسند کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو ہر مسئلے پر قومی مفادات کی بجائے پارٹی کے مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو جبکہ عام رائے دہندگان پر پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے کوئی اتنی پابندی نہیں ہوتی ہے سوئس سسٹم کے اندر، اس کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پارٹی بازی تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہے، عوام پھر عوامی مفاد اور قومی مفاد کے تحت اپنا ڈیسیژن دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ فائدے ہیں بلا واسطہ قانون سازی کے، لیکن بلا واسطہ قانون سازی کے بہت سارے نقائص بھی ہیں، خامیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ مطلب سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ طریقہ کار جو ہے اختیار کیا گیا ہے حق ہدایت اور استصواب رائے کا، اس کے تحت عوام کو شامل کیا جاتا ہے قانون سازی میں۔ تو پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن سے کچھ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آئے ہیں، بہت سارے ڈی میرٹس بھی اس بلا واسطہ قانون سازی کے سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر استصواب رائے اور حق ہدایت کے ذریعے سے جو عوام کو قانون سازی میں شامل کرنے کا طریقہ کار ہے، اس سلسلے میں جو ہم نے خوبیاں دیکھی ہیں، اچھائیاں دیکھی ہیں، وہ پریکٹیکلی نہیں نظر آ پاتی ہیں۔ تو لارڈ برائس جدید جمہوریتوں کے نظام کا مطالعہ کر کے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بلا واسطہ قانون سازی کی سوئٹزرلینڈ میں کامیابی کی وجہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کا باشعور ہونا ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی ذہانت اور معاملہ فہمی ہے، اور قومی مسائل پر سیاسی جماعت بندیوں سے بالاتر ہو کر اپنی رائے دینا ہے۔ تو زیادہ تر ریاستوں کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہریوں میں عام طور پر یہ خصوصیات موجود نہیں ہوتی ہیں۔ بہت قریب کی مثال پاکستان کا حوالہ ہی اگر ہم دیکھیں تو عوام کے اندر سیاسی شعور کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی امور کو سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے ان میں، تعلیم کا ریشو کم ہے، عوام کے اندر قومی اداروں اور قومی ضروریات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں پائی جاتی ہے۔ کم جو ناخواندہ لوگ ہیں وہ سیاسی مسائل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر پارٹی بازی بھی ہمارے ہاں شدید ہے، یعنی جو فرد جس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے وہ اسی پارٹی کو سپورٹ کرے گا، بھلے وہ پارٹی اچھا کر رہی ہو برا کر رہی ہو۔ حقیقت میں ہمیں ریئلٹی پسند ہونا چاہیے، اچھی باتوں پہ ہمیں پارٹیز کی تعریف کرنی چاہیے، اور غلط بات پہ ہمیں انہیں سنب بھی کرنا چاہیے، ان پر تنقید بھی کرنی چاہیے۔ تو کچھ اسی طرح کے معاملات زیادہ تر ممالک کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو خاص طور پر سوئس سسٹم کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو استصواب رائے بہت اچھا طریقہ کار ہے عوام کو سیاسی امور میں شامل کرنے کا، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب استصواب رائے کروایا جاتا ہے لوگ اس میں اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رائے دہندگان جو ہیں وہ ریفرینڈم کے موقع پر بہت کم کیونکہ ووٹ ڈالتے ہیں،
تو لوگ جو ہیں اصولوں یا مسائل پر ووٹ کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی بجائے افراد کے چناؤ میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو قانون سازی کی تحریک پیش کرنے کے لیے ہم نے دیکھا سوئٹزرلینڈ کے سسٹم میں ایک افراد کی تعداد کا تعین کر دیا گیا ہے کہ اتنے افراد کے سائن کے ساتھ اگر ایک تجویز آتی ہے یا مسودہ آتا ہے تو اس پر قانون ساز ادارہ جو ہے وہ غور و فکر کرے گا اور اس کو قانون بنانے کے لیے عملاً کارروائی کرے گا۔ تو مطلوبہ افراد کی تعداد کے دستخط لینے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی جائز اور ناجائز ہر طرح کے حربوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے پھر جعلی دستخط کیے جاتے ہیں اور قانونی مسائل ظاہر ہے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور عام ہر شخص کے لیے ان مسائل کو سمجھنا یا محض اس میں دلچسپی لینے سے وہ ان مسائل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو عوام کی طرف سے جو پیش کردہ قانون سازی ہے یا دستوری ترامیم ہیں یا دستوری ترامیم کی جو تجاویز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ناقص ہوتی ہیں، ان میں خامیاں پائی جاتی ہیں، ان میں خرابیاں پائی جاتی ہیں جو سسٹم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس طرح قانون سازی میں عوام کی براہ راست شرکت جو ہے وہ کچھ خرابیوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے۔ تو مزید بہت ساری خرابیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نقائص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے براہ راست قانون سازی کی افادیت جو ہے وہ خاصی لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں استصواب رائے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ استصواب رائے کے باعث قانون ساز ادارے میں ذمہ داری کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے۔ قانون سازی کے سلسلے میں آخری اختیار رائے دہندگان ووٹرز کے پاس ہے۔ تو اراکین مقننہ کو پتہ ہے کہ وہ جتنی بھی محنت سے بحث کر لیں کسی قانونی مسودے پر، کتنی بھی وہ باریک بینی سے اس کا جائزہ لے لیں، اصل جو ڈیسیژن ہے وہ عوام نے استصواب رائے کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مسودہ ناکام بھی ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے تو پھر وہ زیادہ مستعدی سے اس پر کام نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات لائق افراد تو ایسی صورتحال میں مقننہ کی رکنیت بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ استصواب رائے کے موقع پر عام لوگ عمومی طور پر ووٹ ڈالنے سے گریز کرتے ہیں اور اگر آئے دن انتخابات، عوام کی رائے، قومی مسائل پر، مختلف ایشوز پر ووٹرز کی رائے لینے کی کوشش کی جانے لگے گی تو آئے دن کی سیاسی سرگرمیوں میں پھر ووٹرز جو ہیں وہ فال نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ صرف ایک محدود اقلیت جو انٹرسٹ لے رہی ہے، جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اسی کی رائے کے مطابق قومی مسائل کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جو کہ جمہوریت کی ضد ہے، کیونکہ جمہوریت میں تو ہم کہتے ہیں فیصلے کثرت رائے سے ہوں گے۔ تو کسی مسئلے پر ریفرینڈم کے موقع پر رائے دہندگان کے ووٹ ڈالنے سے گریز کرنے کو عوامی توثیق کے مترادف خیال کر لینا، اس کو بھی نامناسب کہا گیا ہے، اس کو بھی برا تصور کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ محض سستی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اگر لوگ ایکٹیولی اپنا کردار ادا کریں یا اپنا ووٹ ہر موقع پر استعمال کریں تو ممکن ہے ان کی رائے ریفرینڈم کے ذریعے جو فیصلہ ہوا اس سے بالکل مختلف ہو جائے۔ اس کے علاوہ استصواب رائے کے خلاف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استصواب رائے کی حیثیت جو ہے یہ دانش مند افراد کی طرف سے غیر ذمہ دار افراد کو اپیل کرنے کے مطابق ہے، مترادف ہے۔ عوام قانونی مسائل پر رائے زنی کریں یا قانونی مسودات کی تیاری کریں، ان کو شکوار ترتیب دیں یا سجیشنز بھی دیں، تو عوام کے اندر اتنی پرفیکشن نہیں ہوتی ہے قانونی معاملات کے حوالے سے، تو وہ مسودات کی تیاری کے اہل نہیں ہوتے ہیں۔ تو حق ہدایت کے تحت تو عوام کی طرف سے پیش کردہ جو قانونی تجاویز ہیں ان میں بہت امکان ہے کہ وہ ناقص ہو سکتی ہیں، کیونکہ
ان تجاویز کو پیش کرنے سے پہلے ان پر مقننہ کے پیٹرن پر چلتے ہوئے کوئی بحث نہیں کی گئی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر رائے عامہ کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ دستوری قانون میں ترمیم کے سلسلے میں عوام کو جو حق ہدایت دیا جاتا ہے سوئچ سسٹم میں، اس کی وجہ سے دستور میں بعض اوقات ایسے قوانین شامل ہونے کا امکان ہو سکتا ہے جو ثانوی قوانین کا حصہ ہونے چاہیے تھے۔ یعنی عوام کو یہ کیٹیگریز کا ڈفرنس بھی شاید اتنا واضح طور پر علم نہیں ہوتا ہے ان کو کہ دستوری قانون میں کس قسم کے ضابطے شامل ہونے چاہیے اور عام قانون میں قانون کا کون سا ضابطہ شامل ہوتا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت کے حوالے سے ہم بات کریں تو استصواب رائے کے باعث حکومت کے معاملات میں مزید ابہام اور مشکلیں پیدا ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، کیونکہ انتظامیہ کی ذمہ داری کا اصول جو ہے پارلیمانی نظام کا اہم اصول ہے، اس کو پھر نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا، استصواب رائے کے ذریعے سے اگر کسی سرکاری بل کو ناکام ہونا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں پارلیمانی نظام میں پھر کابینہ کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ تو اس طریقہ کار سے ریفرینڈم کے موقع پر اگر ریفرینڈم میں کسی مسودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو پھر کابینہ کو برطرف ہونا پڑے گا، کابینہ کی معزولی کا خطرہ پیدا ہوتا رہے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کابینہ اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے وہ اپنی سپورٹ میں عوام کی رائے کو ہموار کرنے کی طرف زیادہ توجہ دے گی۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے انتظامی پالیسیوں کے نفاذ میں بھی پھر ہرڈلز پیدا ہوں گی۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے برطانیہ دنیا کے اندر ایک نمایاں پارلیمانی جمہوریت ہے، ایک مثالی پارلیمانی جمہوریت ہے، لیکن وہاں پر ریفرینڈم جیسے اصول کو نہیں رائج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو براہ راست قانون سازی کا حق دینے سے بعض اوقات قانون سازی میں بلا وجہ تاخیر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آئے دن کے انتخابات کی وجہ سے ظاہر ہے خزانے پر بھی بوجھ پڑتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں پارٹی بازی کا جذبہ جو ہے وہ بہت ایکٹیو رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یونٹی قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قانون سازی کا طریقہ کار بھی بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور ہسٹری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ماضی میں انتخابات میں جو شکست کھانے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ برسر اقتدار جماعت کے راستے میں ہمیشہ روڑے اٹکانے کی خاطر براہ راست قانون سازی کے طریقہ کار کو اعلی کار بناتی ہیں، اور اس طرح اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے قومی مسائل کو وہ اور بھی الجھا دیتی ہیں۔ تو استصواب رائے کے سلسلے میں یہ خامیاں پریکٹیکلی نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال ان کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ راستے موجود ہیں جن کو اختیار کر کے، جن کو سسٹم میں رائج کر کے ان نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سجیشنز پیش کی گئی ہیں، تدابیر پیش کی گئی ہیں کہ جب کوئی مسودہ قانون ریفرینڈم یا استصواب رائے کے لیے پیش کیا جانا ہو تو اصل مسودے کے علاوہ ووٹرز کو اس قانون کے مقاصد اور نوعیت سے متعلق مٹیریل جو ہے وہ پیش کرنے سے پہلے ہی پہنچا دینا چاہیے، مہیا کر دینا چاہیے، میڈیا پر ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ عوام کو اس سے متعلق باریک بینی سے اویئرنیس ہو سکے۔ حق ہدایت کے سلسلے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ رائے دہندگان کی طرف سے قانون سازی کے حوالے سے جو تجاویز پیش کی جاتی ہیں ان کو ان کی ڈرافٹنگ کرنے کے لیے ماہر ڈرافٹس مین کی ایک ٹیم موجود ہو سرکاری ادارے کی صورت میں، اور دوسرے دستخطوں کے بااختیار سرکاری افسران کے سامنے باقاعدہ تصدیق ہونی چاہیے، یعنی جو مطلوبہ تعداد دستخطوں کی ہونی چاہیے انیشیٹو لینے کے لیے، حق ہدایت کا آغاز کرنے کے لیے، مسودے کی ابتدا کرنے کے لیے، وہ دستخط جو ہیں وہ کسی سرکاری افسران کے سامنے ان کی تصدیق ہونی چاہیے۔
تو اس کے علاوہ رائے دہندگان کی طرف سے جو پیش کردہ تجاویز ہیں ان کو ریفرینڈم کے لیے پیش کرنے کی بجائے پہلے قانون ساز ادارے میں اس پر بات ہو جانی چاہیے، بحث ہو جانی چاہیے، تاکہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کو تھوڑا سا منظر عام پر لایا جا سکے۔ تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ عام اراکین مکنہ کو بھی اپنی سفارشات پیش کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اور اس طرح ووٹ کے ذریعے سے رائے دینے سے پہلے ووٹرز کو کافی حد تک ان امور کے بارے میں، اس مسودے کے بارے میں کافی گائیڈ لائن مل چکی ہوگی۔ تو سوئٹزرلینڈ کے نظام میں باضابطہ کے ہدایت فارمولیٹڈ انیشیٹو جو ہے، اس سلسلے میں خاص طور پر اس طریقہ کار پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی مکنہ جو ہے وہ عوامی تجاویز کے ساتھ ساتھ اپنی تجاویز بھی ساتھ الگ سے پیش کر دیتی ہے ریفرینڈم کے موقع پر، تاکہ عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے جو عوام کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ماہرین کی آراء، جو قانون ساز ادارے کے ممبرز ہیں، ان کی پیش کی گئی تجاویز کو بھی پیرالل دیکھ سکیں اور پھر اس میں سے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اس کی تائید کر سکیں۔ تو ان تجاویز کو اختیار کرتے ہوئے، ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے براہ راست قانون سازی کے طریقوں میں جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو ڈیمیرٹس ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، اور عوام کی سیاسی نظام میں عملاً شمولیت جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔